قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. جیسا کہ بارہا یہ بات بتلائی گئی کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے اچھے اخلاق چاہتا ہے، یعنی مسلمان اخلاق مند بنے. ایک مسلمان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا غیر اسلامی. اسی سلسلے کی ایک کڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقیم الرجل من مجلسہ، کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ، اور اس جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، لیکن کشادگی اختیار کرو. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب سکھلائے. ایسا ہوتا ہے کہ مجلس لگی ہوتی ہے، جگہ کم ہوتی ہے یا تنگی ہوتی ہے، تو کوئی انسان آتا ہے جو اپنے آپ کو یا تو بڑا سمجھتا ہے یا کسی بیٹھے ہوئے شخص کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، تو اسے اٹھا کر کے بھگا دیتا ہے یا الگ کر دیتا ہے اور پھر اس جگہ خود بیٹھتا ہے. یہ آداب کے خلاف ہے، بلکہ حرام ہے کہ ہم کسی انسان کو کمتر سمجھیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. ہم کسی انسان کے بیٹھنے کا حق چھین کر کے وہ حق خود اپنے نام کر لیں، یا اس انسان کے دل کو تکلیف دیں کہ اس کے مقام سے، اس کی مجلس سے ہم نے اس کو اٹھایا اور پھر خود ہم بیٹھ جائیں. یہ حرام ہے. یہ مجلس کا پہلا ادب ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے. اب رہا مسئلہ کہ مجلس میں جگہ نہیں ہے یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے پھر جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ادب سکھایا، ان کو بھی تعلیم دی کہ جو مجلس میں لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ کشادگی اختیار کریں. اگر جگہ نہیں ہے تو جگہ بنانے کی کوشش کریں تاکہ پیچھے آنے والا انسان وہ بھی بیٹھ جائے، اس کو بھی جگہ مل جائے اور وہ بھی اس مجلس میں تمہارے ساتھ شریک ہو سکے. تو تعلیم دونوں کے لیے کہ آنے والا کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نہ بیٹھے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آنے والے کو جگہ دیں. دونوں اپنے اعتبار سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، دونوں اپنے اخلاق کو اچھے سے پیش کریں، بیٹھے ہوئے لوگ بھی آنے والا شخص بھی. اس اعتبار سے سماج اور معاشرے کے اندر ایک خوشگوار فضا رہنی چاہیے. کوئی ایسا بھی موقع نہ آئے جہاں پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ذریعے سے تکلیف پہنچے. دیکھیں کس طرح سے باریکی کے ساتھ اسلام نے یہاں بھی خیال رکھا ہے. بات صرف مجلس میں اٹھنے اور بیٹھنے ہی کی تھی، لیکن اسلام نے دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اس کے رواداری کا خیال کرتے ہوئے دونوں کو تعلیم دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کا پاس و لحاظ کریں تاکہ ہم آپس میں محبت کرنے والے بنے، ایک دوسرے سے ہمارے دلوں میں نفرت اور بیر نہ پیدا ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کو عمدہ بنائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی عزت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.